سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت ہے اہدنا۔ سب سے پہلے اہدنا کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل امر ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعل فعلوا وہ فعل ماضی میں تھا، یفعلوا یفعلون وہ فعل مضارع تھا، اور جو ہم نے فعل امر پڑھا تھا اس میں افعل حمزہ پہلے آتی ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اہدنا فعل امر ہے۔ لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دیا جاتا، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ایک طرح سے التجا کریں گے۔ اور نون الف نا جو اس کے آگے لگا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے گا۔ ہدا یہدی سے آتا ہے گا ہدایت، ہدن رہنمائی کرنا، یعنی دکھا ہم کو ہماری رہنمائی کر۔ الصراط، اب صراط کو دیکھ لیں، یہ جو ہے یہ اسم میں ناؤن ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ لگ رہا ہے، صاف الف لام نظر آ رہا ہے گا، اور حالت نصب میں آخر میں تو پہ زبر ہے۔ کیوں ہے یہ بھی بتاتی ہوں۔ المستقیم کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ بھی صاف نظر آ رہا ہے گا، مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے اس لیے مذکر ہے، اور حالت نصب میں اس پہ بھی آخر میں زبر لگا ہوا ہے گا۔ دیکھیں جو اہدنا کا لفظ جو ہے نا یہ فعل امر، تو ہدایت دے ہم کو، تو ہدایت یہ جو فعل ہوتا ہے گا اس کے اندر میں پڑھا تھا کہ فاعل موجود ہوتا ہے گا، اور نون الف نا جو اس کے آگے آ رہا ہے یہ مفعول ہے، یعنی ہدایت دے ہم کو۔ مفعول کیا ہوتا ہے، جس پہ کام کیا جائے۔ تو ہدایت کا تعلق جو ہوتا ہے نا اس میں دو مفعول ہو سکتے ہیں، ایک تو جس کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور ایک جس چیز کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ دونوں کیا چیزیں ہوں گی، دونوں مفعول ہوں گے۔ تو جس کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، نون الف نا ہے ہم، یعنی ہم کو ہدایت دے۔ اور کس چیز کی ہدایت دے ہم کو، الصراط المستقیم، یہ صراط یعنی راستے کی ہدایت دے، اور مستقیم سیدھے۔ تو راستے کی ہدایت مانگ جا رہی، کس چیز کی ہدایت مانگ جا رہی، وہ بھی مفعول ہے۔ تو مفعول جو ہوتا ہے گا وہ پھر حالت نصب میں چلا جاتا ہے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، جو فاعل ہوتا ہے گا سبجیکٹو ہوتا ہے گا وہ رفع میں ہوتا ہے گا، اور آبجیکٹو جو ہوتا ہے گا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے گا۔ تو یہاں ہم حالت نصب کے لیے یاد رکھیں، یا تو وہ مفعول میں ہوگا یا پھر اس کے اندر حروف ناسخہ آ رہے ہوں گے، انا، اور ہم نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے حالت نصب میں جاتا ہے گا، اور حالت جر میں تو حرف جر لگا ہوتا ہے۔ تو رہنمائی کر ہماری، دکھا ہم کو، الصراط المستقیم راستہ مستقیم سیدھا۔ قوم یقوم یعنی اس تیر کی طرح سیدھا، بالکل اسٹریٹ، جو سیدھا انسان کو جنت تک لے جائے، ہمیں یا رب وہ راستہ دکھا دے۔ اگر سوچیں اللہ تعالیٰ ہماری چوائس پہ رکھتے کہ آپ کو نے ایک دعا ہے جو ہر نماز میں مانگنی ہے، تو جانے ہم کیا مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں واقعی میں کون سی دعا ایسی ہے گی جو ہمیں ہر نماز میں مانگنی چاہیے، اب وہ ہے سیدھے راستے کی دعا۔ یا اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہم جنت تک پہنچ جائے، اور وہ سیدھا راستہ ہمیں دنیا میں دکھا دے، اس پہ دنیا میں عمل کرا دے۔